محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان کی تفصیل گزشتہ ملاقات میں بیان ہو چکی ہے کہ پورے سال کے سب سے افضل ترین دن اپنی ذات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے اور ان میں کیے جانے والے اعمال کے اعتبار سے دنیا بھر میں زندگی بھر انسان جتنے بھی عمل کرتا رہے، یہ دن اتنے افضل ترین ہیں کہ ان میں کیے ہوئے کسی بھی عمل کا مقابلہ دوسرے دن یا ایام میں کیے جانے والے اعمال نہیں کر سکتے۔ حج شروع ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ساتھ لوگ ان جگہوں پر، ان میادین کی طرف رواں دواں ہیں جہاں کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چل پھر رہے تھے۔ اسی طرح سال کا سب سے مہنگا دن، قیمتی دن کہ جب اللہ رب العزت اپنے بندوں کو انگنت لاتعداد معاف کرتا ہے اور شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، شور کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، بلکتا ہے، تڑپتا ہے، تل ملاتا ہے، الحمدللہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر اللہ رب العزت کے ہاں گڑ گڑاتے ہیں، اور پوری دنیا میں یوم عرفہ کے دن اللہ رب العزت سے مناجات، دعائیں، استغفار اور معافیاں ہوتی ہیں۔ اور عرفہ کے دن کا روزہ وہاں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جس دن یوم عرفہ ہے، سعودیہ کے اندر 9 تاریخ ہے، جو حج پہ ہیں وہ روزہ نہیں رکھیں گے، جو حج کے علاوہ ہیں اس دن کا روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اس دن کی تاریخ کو پائیں گے، ہم بھی اپنا روزہ رکھیں گے 9 ذی الحجہ، تو انشاءاللہ یہ اگلے پچھلے سالوں کے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا۔ اس سے اگلا دن عید کا یوم النحر، جو حج میں ہیں وہ 4 بڑے عمل کریں گے، جمرات کو کنکریاں ماریں گے محبوب کی سنت کے مطابق، قربانیاں کریں گے اور اپنے بالوں کی قربانی دیں گے، اور جن لوگوں نے وہاں جا کر کے طواف اور سعی کرنی ہے وہ کریں گے، اور باقی امت مسلمہ اس دن عید پڑھ رہی ہوگی۔ حج میں شریک لوگ عید نہیں پڑھیں گے۔ مکہ سے وہ لوگ قرب و جوار سے جو حج میں شریک نہیں ہیں وہ عید میں شریک ہوں گے، عید کا خطبہ ہوگا۔ اور عالم اسلام نے اس مرتبہ جمعہ کا خطبہ، پھر اس کے بعد حج کا خطبہ ایک ساتھ دیکھنا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ یوم النحر 10 تاریخ کو عید پڑھیں گے۔ اس کے بعد قربانیوں کا سلسلہ ہوگا۔ قربانیوں کے ان سلسلوں کو دیکھ کے کچھ لوگ بدکتے ہیں، گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی دین کا کام ہونے لگتا ہے تو انہیں غریب لوگ یاد آ جاتے ہیں، معیشت کی تباہی، بربادی، اکنامکلی انہیں لاس، نقصان، خسران، یہ چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلانے لگتی ہیں اور وہ بیچارے روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہیں گے۔ جیسے عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو بلا کر کے معاف کرتا ہے، محشر کے میدان کی یاد دہانی ہوتی ہے، اور شیطان چیختا ہے، روتا ہے، سر میں مٹی ڈالتا ہے،
تو ایسے ہی وہ اور اس کے سارے حواری، ان کی باقاعدہ حالت ہم آج دیکھ رہے ہیں اور میڈیا پہ محسوس کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی ملاقات کا عنوان بھی یہی ہے، لیکن ہم اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں گے، پھر ساتھ میں دوسروں کو بھی تھوڑا آئینہ دکھائیں گے۔ اپنا جائزہ یہ لینا ہے کہ یہ قربانی، اس کے اندر جو نمود، نمائش، دکھاوا، ریا کا عنصر آیا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ قربانی مبارک ہو، قربانی کرنے کا جذبہ مبارک ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو ملی رویہ ہے اور قومی ایک وتیرہ چل نکلا ہے کہ ہم قربانیوں کو، بالخصوص جب سے میڈیا اور سوشل میڈیا اور کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس کی نمائش پہ اتر آئے۔ ہم جب وہاں ہوتے تھے، ابھی موبائل کا ابتدائی دور تھا، سیلفی کا تصور نہیں تھا، تو تب بھی علماء کرام گھبراتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں تو اس کا فون کر کے صرف بتانا، اظہار کرنا، یہ چیزیں نمائش میں آتی ہیں، اور ہر وہ چیز جس کے پیچھے نمائش ہو وہ شرک اصغر ہے، دکھاوا ہے، اور اللہ رب العزت کو یہ قطعاً پسند نہیں، اور اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے نماز کتنا اہم رکن ہے۔ ایک بندے نے وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، با جماعت نماز پڑھی، لیکن من میں خیال آ گیا کہ لوگ دیکھ کے آج جماعت بولے کہ یہ بندہ یہاں کا مستقل نمازی ہے۔ چلتے ہوئے راستے میں خیال آیا کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تہجد کے لیے حتیٰ کہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کے راستے میں اس کو یہ خیال آ گیا ہے، اس خیال کو بدلو، نیت کو درست کرو، نیت کا قبلہ صحیح کیجئے، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس بندے نے نماز کے اندر نمائش، نمود، دکھاوا، ریا، یہ سوچ پیدا کر لی اور اس لیے نماز پڑھی، تو یہ بندہ نمازی نہیں ہے، مشرک ہے۔ فقد اشرک کا معنی یقیناً وہ شرک کر چکا ہے، یہ نہیں کرے گا، یہ نہیں فرمایا کہ خدشہ ہے۔ اسی طرح روزے جتنا اہم امر جو رب اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، مگر اس میں نمود آ گئی۔ پچھلا ٹائم ہے، بندے نے سر پہ کیپ رکھ لی ہے، کندھے پہ رومال رکھ لیا ہے، شکل روزے داروں جیسی بنا لی ہے، اور ایک دوسرے سے صرف سوال کر رہا ہے، یار آج کل نالو روزہ بہت آنے لگا، تاکہ سننے والا محسوس کرے کہ حاجی صاحب روزے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صام یرائی فقد اشرک، جس انسان نے یہ روزہ دکھانے کے لیے رکھا ہے یا اس میں ریا لے آیا ہے، یہ بندہ روزے دار اور اس کی جزا اللہ دے گا، یہ نہیں ہے، یہ شرک میں مبتلا ہو چکا ہے۔ قربانیاں کرنی آسان نہیں ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس مال پیسہ نہیں، اور جن کو رب نے دولت سے نوازا ہے ان کے لیے بڑی آسان ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن قربانی کو ہوتے ہوئے ریا سے بچانا، نمود سے بچانا، یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، اور اس کے لیے ہمیں تھوڑی توجہ کرنی ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے اللہ نے یہ اعلان کروایا، قل، کہ محبوب یہ آرڈر ہے، یہ حکم ہے، ہماری طرف سے یہ فیصلہ ہے اور ہمارا امر ہے، والامر للوجوب، اور ہمارا امر جو ہے یہ واجب ہے، سب کے لیے لینا پڑے گا۔ کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی، کہ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میری نمازیں، قل ان صلاتی، میری نماز کی تمام انواع، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، قل ان صلاتی ونسکی، میری تمام قسم کی قربانیاں، ومحیایا، میری پوری زندگی کا پل پل، ایک ایک قدم، ومماتی،
حتیٰ کہ میں اپنی موت کے وقت بھی موت کی نمائش نہیں کروں گا، للہ رب العالمین، یہ خالصتاً صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حضرات اس حوالے سے یہ آیت بڑی واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کو قربانی کی ہمت نہیں دی، میرا رب ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان پہ یہ فرض نہیں، ان پہ یہ واجب نہیں، یہ مالی استطاعت کا تعلق ہے، لیکن جذبہ نہ مرنے پائے۔ یہ فکر اگر رشک جائز ہے اسلام میں تو دو جگہ، حسد منع ہے، حرام ہے۔ رشک حسد ہی کی قسم ہے لیکن جائز ہے دو چیزوں میں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان کسی بندے کو دیکھے، اللہ نے اس کو مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ خیر میں، وہ بھلائی میں، وہ نیکی میں، وہ قربانیوں میں، وہ اچھائی بھلائی میں، وہ ویلفیئر میں، لوگوں کی بہتری اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے، ان کی معاونت کے لیے مال پیسہ خرچ کر رہا ہے، اور یہ دل میں تمنا لائے اللہ اس بھائی کو اور زیادہ دے، اس طرح کا مجھے بھی عطا کر کے میں بھی یوں لوگوں میں بانٹوں۔ یا اللہ نے کسی کو علم سے نوازا ہے، بندہ اس کو دیکھ کے، نیکی کو دیکھ کے، صلاح کو دیکھ کے، تقوی کو دیکھ کے یہ تمنا کرے کہ اللہ مجھے بھی ایسا عطا کر، میں بھی اس جیسا بنوں، تو اللہ رب العزت سے رشک کے ساتھ مانگنا، دوسروں کو دیکھنا، حسد کی نگاہ سے بچنا، ان کے لیے دعا کرنا اور اپنے لیے بھی ویسا مانگنا، یہ منع نہیں ہے۔ اللہ مجھے بھی اتنا عطا کر کہ میں بھی قربانیاں کرنے والا، قربانیاں بانٹنے والا بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ جملے درج ہیں، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال قربانیاں کی ہیں، کوئی سال نہیں چھوڑا، اور صرف قربانیاں کی نہیں ہیں، قربانی کے جانور بھی بانٹے ہیں۔ یہ چیز ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا کرے گی جس کو ہم دوسرے حصے سے منسلک کریں گے کہ معیشت کے اوپر، معاش کے اوپر، اکنومیکلی، سوسائٹی کے اوپر، مالی طور پہ کیا قربانی بوجھ ہے، بربادی کا اور ضیاع کا، خسران اور نقصان کا باعث ہے، یا اس میں خیر ہی خیر ہے۔ خیر کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ اس حوالے سے بیچارے بڑے پریشان ہیں، ان کی پریشانی جائز ہے کیونکہ وہ دوسروں کو ان پڑھ سمجھتے ہیں، حقیقت میں نہ وہ دین پڑھے ہوئے ہیں اور نہ دنیا کا علم جانتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ ہم بڑے پڑھے لکھے، مگر پرلے درجے کے امی، جاہل، ان پڑھ، نابلد لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے قرآن نے کہا، یہ دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، یہ بد نصیب خود جو ہیں بے وقوف ہیں، لا علم ہے، نہ سمجھ ہے، نہ شعور ہے، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں لیکن پہلے تھوڑی اپنی بے وقوفیاں بھی دیکھیں، کچھ غلطیاں ہم سے بھی ہو رہی ہیں۔ جانور کے اندر نمائش کثرت سے ہے، میں اس پہ مزید تفصیل میں نہیں جاتا، ریٹ پوچھنا، بتانا میرا جانور بڑا ہے، فلاں کا بڑا ہے، تو ہمارے بچوں کا بھی وہی ذہن بن رہا ہے۔ اگر کسی سے جانور چھوٹا آ جائے تو ہمسایوں کو دیکھ کے ہمارے بچے کہنے لگتے ہیں کہ نہیں بابا یہ کیا ہے، وہ بڑا جانور لے لیا ہے۔ یہ کوئی کار کے ماڈل نہیں ہے، یہ اللہ کو جانوروں کے بڑا ہونے میں ممکن ہے ایک بندہ چھوٹا سا دمبا کرے، سال اس کی عمر ہو، مد مقابل ہمسائے نے 5 سال کا اونٹ لیا ہو، اور اونٹ بھی کوئی عام نہیں، وہ اونٹ میں نے ابھی پچھلے دنوں ایک اونٹ دیکھا، ہمارے علاقے میں سب سے مہنگا اونٹ وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں استعمال ہوتا ہے، ملن کے لیے اونٹ سے اونٹ لڑتے ہوئے، بھاری بھرکم جانور، وہ منڈی میں کھڑا ہے، ایک بندہ وہ کر رہا ہے، ایک چھوٹا سا لیلا دمبا بکرا کر رہا ہے، چھترا کر رہا ہے، بیل بیڑا، لیکن یہ اونٹ والا نمود میں، نمائش میں چلا گیا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، کل قیامت کے دن وہ سخاوت کرنے والا، قربانیاں کرنے والا، غریبوں کو دینے والا، جس کی نمود اور نمائش کی سوچ تھی، اللہ جہنم کا افتتاح اس بدبخت سے کرے گا۔ ممکن ہے وہ چھوٹے لیلے دمبے چھترے والا عمل میں، اجر میں، خیر میں آگے نکل جائے، اور یہ بڑے بڑے اونٹ جو 5-5 سال پالے گئے صرف دکھاوے کی وجہ سے پیچھے رہ جائے۔ تو اس لیے
اس کو آپ سمجھدار ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، بلا وجہ اس کی نمود نمائش دکھاوا، یہ پاؤں میں جھانجریں، یہ وہ کچھ ڈال کے اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، نمود اور نمائش سے پاکیزہ اخلاص کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اور قربانی کا مقصد سمجھ لیجیے، آج قربانی کا اصل مقصد ہے تقوی، برے کاموں سے وقایا، پرہیز۔ اللہ رب العزت کے مد مقابل کوئی بھی کھڑا ہو جائے، ہم اسے قربان کر کے رکھ دیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے والا موحد ہوتا ہے، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے اور اپنے سینے پہ لکھ لیجئے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے، معاشرہ اسے سنی کہہ دے، بریلوی کہہ دے، چشتی، قادری بول دے، اس کو نقش بندی کہہ دے، سول وردی کہہ دے، معاشرہ اسے عباضی کہے، معاشرہ اسے شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، جو مرضی بولے، یہ لوگوں میں میری اور آپ کی ایک تشخص کی کیفیت اور پہچان ہے۔ اللہ کے ہاں تیری میری پہچان صرف ایک ہے، تو رحمان کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے، عبد الرحمان ہے یا عبد الشیطان ہے، یہ دو ہی فرق ہیں۔ اور اچھی طرح نوٹ کر لیں، بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے اور میں نے یہ آج تلک کئی سال اپنا ذہن بنایا ہے، ہم غلام نہیں ہیں جناب، ہم پیدا ہی غلام ہوئے ہیں، ہماری موت بھی غلامی کی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایاک نعبد کے پہلے جملے میں معنی یہ ہے، اللہ ہم تیرے غلام۔ اگر عبد کا معنی غلام نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اور معنی کیا ہے۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیرے بندے، تیری غلامی میں پیدا ہوئے، تیری غلامی میں زندہ رہیں گے، تیری غلامی میں مریں گے۔ مشکل آئی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی کو پکاریں گے، ہم کسی اور کو آواز، صدا، مناجات دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ یہ ہماری غلامی کی انتہا ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں، لہذا اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے کے بعد رب کا بندہ سمجھیے اور موحد جانیے۔ اگر آپ توحید والے ہیں، دنیا نے آپ کا نام کوئی بھی رکھ دیا ہے، باہر کی دنیا آپ کو گندے ناموں سے پکارے، لیکن آپ کی اماں اگر آپ کو کہتی ہے نا میرا چھندا ہے، میرا لاڈلا ہے، میرا پیارا ہے، میرا مہربان ہے، میرا بڑا نیک فرما بردار بچہ ہے، باہر کے لوگوں کی بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اگر آپ کو اپنا موحد توحید والا وہ اپنا بندہ مانتے ہیں، سارا معاشرہ اکٹھا ہو کے آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اکیلے رہ جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ تو اکیلا بھی میری امت ہے، یہ سارے مل کے بھی میرے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ دلیل چاہیے؟ آئیے ملواتا ہوں جن کی سنت پہ عمل کر کے سنت ابراہیمی کہہ کے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اس ہستی نے 20 قربانیاں دی تھیں توحید کے لیے، اللہ کا بندہ رہنے کے لیے۔ بڑی دنیا نے بلایا تھا کہ رب کو چھوڑ کے، اللہ کی دعوت کو چھوڑ کے موجودہ ہمارے سیٹ اپ میں آ جائیے۔ دربار تب بھی تھے، مزار تب بھی تھے، بزرگ تب بھی تھے، ڈھانچے بنے ہوئے، بت بنے ہوئے، لوگ چلتے پھرتے زندہ بزرگوں کو ماننے والے، آفاقی معبودوں کے پرستش کرنے والے، بڑا کچھ چلتا تھا، مگر اس بندہ موحد نے کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی ایسی قربانیاں دے ڈالی کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ عقیدہ توحید پہ سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، مجھے کبھی کبھی نا میسج آتے ہیں، حیرانی بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار ہر بندہ اپنی مسجد میں اپنے مسلک کا پرچار کرتا ہے، باقی سب کو جہنم میں بھیج کے اپنے آپ کو جنت میں پہنچاتا ہے۔ آپ سب کو کہہ دیتے ہیں کلمہ پڑھنے والوں، جی داخلہ لینے والوں، ایڈمیشن لینے والوں، اگر میرے کالج میں 1000 اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ سبھی میرے ہیں، میں نے ان کو سمجھانا ہے۔ اب اگر وہ اس کے رول سے ہٹ کر کے کہیں اور جاتے ہیں، ہم سٹک آف کر دیتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، ایک اور بات ہے۔ کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا پابند، رب کا موحد، محمد الرسول اللہ کہنے والا میرے پیغمبر کا امتی ہے۔ لوگوں نے اس کو اغوا کر لیا ہے، یہ بیچارہ ڈنکی لگا بیٹھا ہے، کہیں اور جانا چاہ رہا ہے،
اسی راستے میں مر جاتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے نہیں کہ یہ ایجنٹ تھے، 2 نمبر تھے، تجھے دھوکہ دے گئے، تیرا وجود بیچ گئے، تیرا ضمیر بیچ گئے، ضمیر کو زندہ کر لوٹا۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سنیے گا، ابراہیم علیہ السلام کو سبھی مانتے ہیں، کتنی قربانیاں دی تھی، ان قربانیوں کا تھوڑا سا تذکرہ نہ ہو جائے؟ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کو فالو کرتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام، ہم جن کی سیرت کو فالو کرتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، زندگی رہی تو انشاءاللہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا بھی ذکر کروں گا، جانوروں کے علاوہ جو آپ نے باقی قربانیاں دی۔ مگر سنیے، سب سے پہلے گھر کے اندر اگر کوئی ہستی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ سامنے آتی ہے تو باپ ہوتا ہے، ہیبت بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، ڈر روب دبدبا بھی ہوتا ہے، اور بندہ اس کا محتاج بھی ہوتا ہے، ضرورت مند اور سائل بھی ہوتا ہے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں جب باپ رکاوٹ بنے اور کہنے لگے کہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی بات نہ کیا کر، بلکہ تو ایسے کر، تیرے آباء و اجداد، میرے والدین، ہمارے بڑے اور وڈیرے جو کرتے اس دنیا سے گئے ہیں وہ کر، تو نیا پیدا نہیں ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی اللہ کی طرف سے، توحید اللہ کی طرف سے ملی ہے، تو کیا اپنے باپ کے رشتے کو پالا یا اللہ کی توحید کو سنبھالا؟ سوال آپ سے ہے، آپ نے ان کی سیرت علماء سے سن رکھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عزت ادب احترام سے یا اباتی تو بولا ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ باپ کے کہنے پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے خلاف کوئی بولا ہو، حتیٰ کہ باپ نے کہہ دیا یہ وقت بھی آتا ہے یا مینوں رکھ یا اپنے رب نو رکھ۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی محل سے پیغام آیا تھا، یا ہمارا ہو یا پھر اسی کا ہو، اگر اس کا ہونا ہے تو دیکھ لیتے، میدان میں اترے میدان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی قربانی دی ہے، باپ کی عزت کی جائے گی لیکن رب اور رسول کے خلاف اگر ماں باپ بھی بلانے والے، مجبور کرنے والے ہوں، قربان کر دیا جائے گا یہ رشتہ۔ میں نے یہ پوسٹ لگائی تو ایک صاحب کا میسج آیا کہ ابے دی قربانی کیتی جا سکتی ہے۔ وہ میرے خیال میں کہیں تنگ تھے اور انہیں مفہوم بظاہر اوپر یہ نظر آیا تو ظاہر دیکھ کے ابا کو دیے سیدھ تھے۔ یہ والی قربانی آپ سے رب نے نہیں مانگی، آپ سے اس رشتے کی، اگر کوئی رشتہ اب کا رشتہ رب کے رشتے میں رکاوٹ بنے تو قربان کر دیا جائے گا، اور اگر اب رب کے موافق ہو تو دنیا میں باپ جیسی کسی کی شان ہی نہیں ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کی عزت کروانی بھی اسی رب نے سکھائی ہے۔ دوسری قربانی، والد کے پیشے کی قربانی۔ میں بارہا اس پہ کہہ چکا ہوں، بتا چکا ہوں، پیشہ ہم نے تو بڑا ایزیلی چھوڑ دیا، لیکن پہلے لوگ پیشے پہ مر مٹتے تھے، جو مرضی ہوتا تھا، بڑی مجلسوں میں بیٹھ کے بھی۔ اور یاد رکھیے، پیشے میں قوم اور برادری میں فرق ہوتا ہے۔ ہم آج پیشے کو برادری، قبیلہ یا ذات، کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ لے آتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ پیشے میں کوئی بھی شخص لوہار ہو سکتا ہے، ذات کا بے شک سید و داؤد علیہ السلام۔ پیشے میں کوئی بھی بزدار ہو سکتا ہے، بھیڑیں بکریاں چرا سکتا ہے، اونٹ چرا سکتا ہے، لیکن قوم برادری اس کی کوئی بھی ہو تو قوم برادری قبیلہ، اس میں اور پیشے میں فرق کیجئے۔ پیشے بڑے اہم ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے تو اڈا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اڈا نہیں چھوڑتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ گاڈ میکر تھا، یہ گاڈ میکر تھے، لوگوں کے الہ بناتے تھے، معبود بناتے تھے۔ انڈیا میں کتنا مہنگا ہے یہ کام پتہ کیجئے، وہی مٹی کا ایک تھوبا جو زیادہ سے زیادہ 5-10 روپے کا ہوگا، جب اس کو الہ میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اسے صورت یا مورت دے دی جاتی ہے، تو پھر وہی لاکھوں میں بکتا ہے۔ یہ کام تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، انہوں نے پیشے کی قربانی دے دی۔ پیشے کی صورت میں جو مال پیسہ ملتا تھا، جو مال بیچا جاتا تھا، ایکسپورٹ امپورٹ کوالٹی کے کام جہاں ہوتے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں
ایک ایک روپیہ کتنی اہمیت رکھتا ہے، مگر انہوں نے والد کے تیار کردہ وہ ڈھانچے، وہ مورتیاں، وہ الہ معبود منڈی میں لے جا کر کے بیچنے کو بھی سلام کہہ دیا، قربان کر دیا۔ یہاں تنگ آ کے باپ نے کہہ دیا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ اور میں بڑی دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں، گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہے کسی کرایہ دار سے پوچھیے، بے گھر ہونا کتنا مشکل ہے کسی سیلاب زدگان سے پتہ کیجیے۔ بنے ہوئے گھر ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں تو کبھی فلسطین پہ، غزہ میں، رفح میں نظر ڈالیے، افغانستان میں دیکھیے، اپنے محلے میں کسی کی چھت گر جائے اس کے افسوس کے لمحات اور کیفیات کو پڑھیے، مگر گھر سے نکال دوں گا، گھر قربان کر دیا۔ 4 قربانیاں سبق دیتی ہیں کہ عقیدہ اہم ہے، والد کا رشتہ، والد کا پیشہ، مال دولت، یا پھر جو گھر ہے وہ اتنے اہم نہیں ہیں، چھوڑے جا سکتے۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے بتایا، اصحاب نے ہجرت کر کے بتایا، گھر اہم نہیں ہے، اللہ کا رشتہ اہم ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر چھوڑے تو اس میں رب کا گھر بھی چھوٹ رہا تھا، لیکن گھر کے رب میں اگر بت پڑے اور اس پہ قبضہ ہو چکا ہے تو اس کو بھی چھوڑ کے نکلنا یہ سنت نبوی ہے۔ 5ویں آپ نے جو قربانی دی ہے وہ تھی خونی رشتوں کی قربانی۔ 6 نمبر پہ جگری دوستوں کی قربانی۔ جگری دوست کوئی نہیں قربان کرتا، لوگ سارے رشتے چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کو نہیں چھوڑتے، مگر یہاں ہوا ہے آبائی نظریات جو تھے ان کی قربانی۔ 8ویں قربانی تھی قومی بزرگوں کی۔ وہ کلہاڑے والا واقعہ یاد کریں، جب قوم کے معبد خانے میں جا کر کے سب کے کندھے شندے، ٹانگے وانگے کاٹ کے رکھ دی، توڑ کے رکھ دی، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی۔ اسی طرح 9ویں قربانی تھی آفاقی معبودوں کی۔ اور جب میں آفاقی معبودوں کی بات کر رہا ہوں، انٹرنیشنل لیول پہ سر فہرست جو پوجا جاتا تھا وہ ستارے تھے۔ ستاروں سے بھی بڑا الہ مانا جاتا تھا چاند کو، چاند سے بھی بڑا الہ مانا جاتا تھا سورج کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے قوم کا نظریہ بیان کر کے کہ ستارے رب ہیں، چاند رب ہیں، سورج رب ہے، یہ بڑا رب ہے، لیکن جب یہ چھپ جاتے اور ان کا نور چھن جاتا، قوم کو تب لا کر کے جب لوہا گرم ہوتا دلیل کے ہتھوڑے سے چوٹ لگا کے کہتے اوے جو بے نور ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، میں ان کو الہ مان لوں۔ یہ کوئی چھوٹی قربانی تھی، اعلانیہ چیلنج تھا اور اکیلی جان تھی۔ اسی طرح انہوں نے مذہبی عہدوں کی بھی قربانی دی۔ اور میں کہا کرتا ہوں جیڑے بابیاں دی اولاد ہوندی ہے نا، یہ نسل در نسل ماشاءاللہ عہدے رکھتی ہے۔ آپ اگر اپنے MNAs MPAs دیکھ لیں، جو بزرگوں کے بچے ہیں، کیسے سال ہا سال سے ہر تقریباً عہد میں، ہر دور میں وہ لوگ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، الیکٹ ہو کے آتے ہیں، اور ہم ان کو نسل در نسل اپنا وہ مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام گاڈ میکر تھے، نمرود کے الہ بھی ان کے باپ بناتے تھے۔ صرف ایک اشارے کی ضرورت تھی میرے بیٹے کو، ہماری قوم کا جو مذہبی امور کا عہدہ ہے وہ ہمیں دے دیں، اور میرا بیٹا ابراہیم اس کا مستحق ہے۔ اشارے کی دیر تھی، عہدہ تیار تھا، اور ابراہیم نے اس پہ بیٹھ کر کے کچھ لینے دینے کا بھی بولا تھا۔ کس کو اچھی نہیں لگتی کہ گاڑی ہو، جھنڈا لہراتا ہو، پروٹوکول ہو، آگے پیچھے ہو، وفاقی وزیر مذہبی امور چاہ رہا ہے اور سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے، حج کو، دیگر چیزوں کو، تو یہ تو اس دور میں میسر تھا مگر قربان کر دیا۔ سیاسی اثر و رسوخ کو بھی قربان کر دیا، سیاسی لوگوں نے بھی ڈالا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نمرود ایسے کر دے گا، وہ کر دے گا، لیکن قربان کر دیے۔ قومی تہوار بھی قربان کر دیے، بلایا گیا تھا آئیے قومی تہوار ہیں، چلتے ہیں، کہا نہیں۔ 13ویں نمبر پہ ملی تہذیب و تمدن، ہم سب چھوڑ دیتے ہیں مگر یہ ہم سے نہیں چھوڑتا۔ ہر بندہ کسی نہ کسی شکل جشن بہاراں دیکھنے کمپنی باغ پہنچ جاتا ہے، بیٹے بچے بیوی بہن بھائی پردہ دیگر علم پرلم سب قربان ہو جاتا ہے، اور چل یار لوگوں نے تو نہیں جین دینا، 2 دن باہر نکل کے خوشبو سونگے۔ اسی طرح ملکی کلچر اور ثقافت کی قربانی، ہر قوم اس پہ اپنے ملک کو ترجیح دیتی ہے۔ 14 اگست کو اگر آپ دیکھیں، میلوں ٹھیلوں کی قربانی،
یہ آسان نہیں ہوتے. بڑے بڑے لوگ سرکس دیکھنے چلے جاتے ہیں جی, اس میں حرج کیا ہے, منہ لپیٹ کے چلے جاتے ہیں. حکومتی پیشکشوں کی قربانی 16ویں تھی, اور 17ویں نمبر پہ آرام بھی, آسائش بھی, آرائش بھی, یہ بھی میسر تھی مگر قربان کر دی. 18ویں قربانی مالی طور پہ ترغیبات دی گئی, یہ لے لو وہ لے لو, ایسی پیشکش وہ قربان. 19ویں نمبر پہ جان کی قربانی. جب نئی بات بنی نا اور مناظرہ ہار گیا نمرود, کہا آگ جلاؤ, اس کا ڈی این اے ختم کر دو, مار دیا جائے, نہیں چھوڑا جائے. ملک بھر میں آگ جلائی گئی. ہمیں تھوڑا سا ڈرایا جائے نا تو آج کل ایک اصطلاح چلی ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. لوگ ہنستے ہیں, سر جی کیا کچھ نہیں ہوا, آگ میں پھینک دیا گیا, لوگوں کی طرف سے جل گئے, مر گئے, لیکن وحدہ لا شریک بھی تو کوئی ہستی ہے. کہا ابراہیم آگ بھی ہماری ہے, تم بھی ہمارے ہو, وہ بھی ہمارا آرڈر مانتی ہے, تم نے ہمارا آرڈر مانا ہے. تو آج منظر دیکھیے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ہمارا بندہ ابراہیم آ رہا ہے, بائی نیم آ رہا ہے, اس پہ آپ نے وہ ٹمپریچر رکھنا ہے کہ جس میں بالکل ٹھنڈک بھی نہ ہو اور جلانے کا عنصر بھی نہ ہو. سلامن بردن, کولنگ ہو مگر اتنی بھی نہیں کہ کانپنے لگیں. دونوں پہلوؤں سے اس قدر عظیم قربانی, عظیم آیت. 20ویں قربانی مانگی گئی, کہا جلا وطن کر دو, کہا نکال دو, کہا وطن چھوڑنا پڑ جائے گا. بڑھاپے میں ابراہیم علیہ السلام کے کبھی سفر دیکھو, وہ موصل سے, وہ عراق سے, وہ ان کا شام آنا, فلسطین آنا, کہاں مصر کی طرف جانا, اردن کی طرف آنا, پھر بیوی کو لے کے روانہ ہونا, اور بڑھاپے کی عمر 86 سال کا بزرگ. اللہ جب اسماعیل علیہ السلام دیتے ہیں, وہ پیدل لمبے چوڑے وہ سفر, وہاں آ کر کے مکہ میں غیر ذی زر وادی میں چھوڑ جانا. اور جب یہ سب چھوڑ کے وطن چھوڑا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے, ددیال کی قربانی نہیں ہوئی, داد کے کسے پیارے نہیں, ننیال کی قربانی نہیں ہوئی, یہ کس کو پیارے نہیں, سسرال کی قربانی نہیں ہوئی. یہ 23 قربانیاں ہو چکی ہیں. 24ویں قربانی رب نے مانگ لی بیوی کی, کہ اپنی اس بیوی کو جو تمہیں بڑی عزیز ہے, پیاری ہے, چھوڑ کے آئیے. قربان کیا کہ نہیں. اور 25ویں قربانی مانگی تھی بیٹے کی, تیار ہوئے کہ نہیں. پھر جا کر کے رب نے 26ویں نمبر پہ مینڈا دیا تھا اور اس پہ چھری چلی. ہم نے پہلی 25 قربانیوں کو الوداع کہہ دیا, سلام کہہ دیا, قربان کر دیا, ضرورت ہی نہیں کبھی سمجھی. حالانکہ یہ ہر موحد کی اساسی اور بنیادی ضرورت ہے, اس کے بغیر چارے نہیں ہیں, اس کے بغیر چارے نہیں ہیں. آئیے اس چیز کو سمجھیے اور اللہ کے لیے دل سے سمجھیے, ہر کلمہ گو سمجھے. یہ کسی ایک مسلک کی میراث نہیں ہے, توحید ہر کلمہ گو کی میراث ہے. وراثت کو سنبھالا جاتا ہے, ضائع نہیں کیا جاتا, ضائع نہیں کیا جاتا. والد صاحب جس چارپائی پہ سوتے تھے نا, وہ چارپائی ہم ضائع نہیں ہونے دیتے. حتیٰ کہ باپ جس مصلے پہ نماز پڑھتا ہے نا, وہ بھی نشانی رکھ لی جاتی ہے. والد صاحب جس قرآن سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, اس قرآن مجید سے سبق پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, خوشبو ہی کچھ اور ہے. ماں باپ کی نشانیاں اگر اتنا اثر رکھتی ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی نشانیاں صرف پگڑی نہیں تھی. پگڑی اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاں پگڑی کی نمائش کی جاتی ہے یہ وہی کپڑا ہے, یہ وہی طرز ہے باندھنے کی جو آپ نے اپنے سر پہ, یا کسی صوفی کی بنائی ہوئی اپنی طرف سے پیش کی گئی ہے. کوئی صحیح سند نہیں ہے فرق کرنے والی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بال پوری دنیا میں جہاں جہاں نشانی کے طور پہ دکھائے جاتے ہیں اور دنیا امڈ آتی ہے, ہمارے پاس کوئی صحیح سند ایسی نہیں ہے کہ فرق کر سکے کہ یہ بال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے یا کسی اور کا. اللہ کہ کہیں ڈی این اے کی سوچ آ جائے تو شاید دیکھیں چل نکلے. جوتے یہ حضور کے ہیں, نشانی ہے, لوگ بڑی قدر کرتے ہیں. لوگوں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نشانی کیا تھی, اللہ کی توحید,
اللہ کی توحید، آپ کی عقیدے میں نشانی رسالت، عمل میں نشانی نماز روزہ حج زکات، ذات میں نشانی اہل بیت، وفا میں نشانی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان نشانیوں کو بھلا کے اگر آپ اور میں صرف بال کے اوپر، انگوٹھی کے اوپر، آپ کی عصا کے اوپر، کسی کپڑے یا چادر یا کملی یا آپ کی پگڑی کے اوپر یہیں پہ فریفتہ ہو کے رہ گئے ہیں تو پھر ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پہ کتنے زخم کھائے تھے، کتنی ماریں کھائی تھی، کتنی قربانیاں دی تھیں. اور یہ ساری قربانیاں جتنی کی جتنی ہیں، جتنی جنگیں ہیں، وہ بدر سے لے کے احد تلک، احد سے لے کے خندق تلک، خندق سے خیبر تلک، خیبر سے لے کر کے وہ صلح حدیبیہ تلک، وہاں سے فتح مکہ تلک، اور غزوہ حنین و طائف تلک، وہاں سے لے کے تبوک تلک، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری سانس تلک اگر کسی چیز پہ پہرا دیا ہے اور ساری قربانیاں کر ڈالی ہیں تو وہ اللہ کی توحید ہے اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. آپ کا کلمہ اور میرا کلمہ اگر آپ کو اس بات پہ نہیں لا سکا اور ان نشانیوں کا تحفظ نہیں کروا سکا اور اس کے لیے ہمیں یار دوست سجن بیلیوں کی قربانی کی سمجھ نہیں دے سکا تو نظر ثانی کیجئے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے اندر عمل میں کہیں کمی آ گئی. نیکسٹ جو سمجھنے کی اہم ترین بات ہے، قربانی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، قربانی کا خون اور گوشت تیرے رب کو نہیں جانا. یہ بندو نے کھانا ہے، بندو کے لیے. اللہ نے صرف اپنا نام دیکھنا ہے اور تیرے من کا خلوص اور تقوی دیکھنا ہے. قربانی رب کے نام پہ ہوگی، کھائیں گے رب کے بندے. قربانی رب کے نام پہ ہوگی، بانٹی آپس میں جائے گی. 100 اونٹ نہر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گوشت بانٹ دیا جائے اور اس کی کھالیں مسکینوں کو دے دیں، کھال مسکین لے جائیں گے. اصل روح کیا تھی؟ وہ تقویٰ تھا. تقوی کا تقاضا کیا ہے کہ رب جو حکم دے مان لیا جائے، جس سے روکا جائے رک جائے. میں نے کبھی منہ بھر کے لوگوں کو نہیں کہا، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں قربانی کرنے والے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ اپنے بال چھوڑ دیتے ہیں. بڑی دلی خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک بندہ 10 دن کے لیے ہی ہمت کرتا ہے، اس کا معاملہ رب کے ساتھ ہے. لیکن اگر ہماری چھوٹی سے کہنے پہ میرا کوئی بھائی اس کو مستقل، جو انبیاء کا شعار ہے، بیت اللہ گرے تو اتنا رب کو دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک مومن کے چہرے سے داڑھی کاٹ کے گرائی جائے. آپ کو پتا ہے ایک مومن کی عزت اللہ کے ہاں بیت اللہ سے زیادہ ہے. سر جی اس درد کو کبھی فیل کریں. جب غیر داڑھی کاٹتا تھا تو حضرت امام مالک کے آنسو دیکھنے والے تھے، وہ کسی بات پہ شاید نہ روئے ہوں. بڑے بڑے لوگ اس بات پہ رو پڑے کہ ان کی داڑھی کاٹ دی گئی ہے، مگر جب کوئی مارے تو تکلیف ہو، اپنے چہرے پہ خود بندہ مارے تو تکلیف محسوس نہ کرے تو پھر عجیب بات ہے. چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دیجئے، چھوڑ تو سکتے ہیں آپ. 10 دن آپ نے اگر یہ قربانی دے لی ہے، ہمت کر لی ہے اور اس سے کچھ نہیں ہوا، کچھ جانی مالی نقصان نہیں ہوا تو آنے دیجئے. یہ انبیاء کا شعار ہے، یہ رب کا شعار ہے. باقی رہ گیا کہ جی وہ غیر مسلم رکھتے ہیں، یہودی بھی رکھتے ہیں، کافر بھی رکھتے ہیں، ان کا کفر مانے ہے، وگرنہ اس چیز کا انہیں اجر ہوتا. انہوں نے رکھا ہوگا اپنی تہذیب میں رہ کے، انہوں نے رکھا ہوگا اپنے کسی اور بل پہ، لیکن یہ خیر، یہ نیکی، یہ بھلائی اور پیغمبر کی سنت سمجھ کے اس کے ساتھ چلنا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور تقوی کا پہلو ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے اندر خیر اور بھلائی سے نوازے. اب آتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ ثقافت، تہذیب، تمدن، معیشت، معاش، معاشرت، سوسائٹی، ہمارا یہ سماج کتنا غریب ہو جاتا ہے قربانیوں سے. کچھ بات ہم نے اشارہ پچھلے جمعے میں بھی کیا تھا. اکنامکلی پڑھنے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب ایک دانہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی روٹی روزی لے کے پیدا ہوتا ہے. گندم کا صرف ایک دانہ، ایک دانے کا اپنا وزن کتنا، ایک من میں دانے گن لے پتہ چل جائے گا.
لیکن یہ صرف بات 2500 روپے من کی نہیں، یہ 2800 3500 4000 5000 روپے من کی بات نہیں ہے۔ ایک دانے کی وجہ سے رب نے اس میں برکت دے کے دانہ دانت کے نیچے رکھیں تو شاید کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، مگر کتنے لوگوں کو روٹی روزی دے آیا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے پتہ کریں، ایک لیلا، ایک بکرا، ایک چھترا، ایک وچھا ویڑا، ایک گائے بیل یا ایک اونٹ کا بچہ جس دن پیدا ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کا رزق اپنے ساتھ اللہ اس میں ڈال دیتے ہیں، برکت، اور یہ حلال جانوروں کی برکت ہے۔ وگرنہ آپ چیک کریں، ہمارے ہاں عام پھر رہی ہیں یہ کتیا، بچے دیتی ہیں 12-12، بلیاں پھر رہی ہیں، بچے دیتی ہیں 6-6، مگر کبھی میں نے ان کے ریوڑ نہیں دیکھے۔ جانور حلال ہے، بچے دیتا ہے 1 2 3، مگر ریوڑ کتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت کا اشارہ ہے۔ ذرا اس معیشت کے نقصان پہ رونے پیٹنے والے کہ ایک دن پہلے تو یہ بات سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے یہ ایک دن نہیں رکھا، یہ عبادت کی ٹائمنگ ہے، وقت ہے، نسک ہے۔ اس نسک کو ذرا پڑھنے کے لیے آپ تھوڑا سا چلے جائیے گا، سورہ حج کی آیت نمبر 67 کھولیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، آپ امت ہیں، امتی ہیں تو سنیے، اور جو ان پڑھ بیچارہ باتیں کرتے ہیں اسے سنائیے۔ ہم نے ہر امت، ہر قوم کے لیے منسکن مقرر کیا ہے، عبادت کا طریقہ۔ خذوا عنی مناسککم، حضور خود کہتے ہیں لوگوں مجھ سے اللہ کی قربت کے طریقے سیکھ لو، اور اسی قربت کے طریقے میں آپ نے قربانیاں سکھائی ہیں، منسک۔ اب کیا اللہ نے کہا، ہم ناسکو، جو امتی ہوتے ہیں وہ اسے اپناتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، محبوب یہ تیرے رب کا آرڈر ہے، اللہ کا لا ہے، رب کا قانون ہے، امت کے لیے قاعدہ و ضابطہ ہے۔ کوئی ان پڑھ جاہل اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کرے، لڑے نہ، اور اگر کوئی لڑتا ہے تو لڑنے دیجئے۔ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، چھوڑنے کی بجائے اسے بلائیے، تو رب کی طرف آ، اس کی طرف مت بھاگیے، اس کو بلائیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ گمراہی پہ نہیں ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، آپ لاس میں نہیں ہیں، آپ نقصان میں نہیں ہیں، آپ خسارے میں نہیں ہیں، آپ پریشانی میں نہیں ہیں۔ اگر کوئی خسارے میں، نقصان میں ہے تو جو رب کے آرڈر سے اور رب کے منسک سے اور امت کے طریقوں سے اور دین سے روک رہا ہے، غلط وہ ہے، جھوٹا وہ ہے، اسے بلایا جائے گا، نہ کہ اس کی بات سن کے اس کی طرف بھاگا جائے گا۔ ان بیچاروں کی پریشانی یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے پریشان نہیں ہوتے۔ مثلا ایک دن میں دنیا سگریٹ کتنا جلا رہی ہے، سگریٹ پہ ٹیکس لگا، مہنگی ہوئی، دنیا چیخ اٹھی کہ پورے ملک کا قرضہ نشئیوں نے دینا ہے، 2 سگریٹ دے کوٹ لا کے ذرا تھوڑا جا سا سوکھا ہو جاتا تسی وہ بھی مہنگا کرتا۔ یہ نہیں بولے گئے، اپنے ہاتھ سے پیسے کو سگریٹ میں، تمباکو میں کنورٹ کر کے اپنے ہاتھ سے جلانے والا دن میں 1 ڈبیا پی جائے، جلا کے رکھ دے، یہ فصلی بٹیرے نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے۔ یہ شادیوں کے تہوار پہ آتش بازی میں کتنے پیسے آگ کی نظر کر دیے جائیں، نہیں بولتے، یہ تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طرح مختلف تہواروں پہ ملکوں کی ان آزادی کے دنوں میں کتنے ٹنوں من بارود پیسے کی شکل میں جلا دیا جاتا ہے، بارود کی شکل میں، نہیں بولتے۔ یہ مہنگے سے مہنگے لینڈ بنائے جا رہے، نہیں بولتے۔ یہ ایک گھر ہے، نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مہنگے سے مہنگے موبائل لیتے ہوئے انہیں غریب یاد نہیں آتا، مہنگے سے مہنگے نئے ماڈل گاڑیوں کے لیتے ہوئے انہیں یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ ان کو یہ سال کی نیو ایئر نائٹ، اس کے اوپر اربوں خربوں ملینوں بلینوں کے اڑتے ہوئے پیسے، پی جانے والی شرابیں، دیگر معاملات نہیں دکھتے، نہیں بولتے۔ یہ بولتے سنو گے تو جب جب کوئی اسلامی منسک آئے گا، اللہ کا شعیر آئے گا، یہ بیچارے ان کو آگ لگے گی۔ حج پہ جا رہے ہیں، اچھا یہ جو غریبوں کے لیے بولتے ہیں نا، انہوں نے کبھی غریبوں کو 1 روپیہ بھی دے کے نہیں دیکھا۔ غریب ان کے قریب کھڑا ہو جائے تو ان کو سمیل آتی ہے،
غریب ان کی گاڑی کے دروازے کو نوک کر دے تو انہیں گھن آتی ہے. غریب کبھی ان سے کچھ امید رکھ کے چلا جائے، یہ جس قدر اس کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان غریبوں کو بھی وہی دے رہے ہوتے ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ان غریبوں کو وہی دے رہے ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہیں، جو سال بھر زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اپنے دیگر اموال بھی خرچ کرتے ہیں، مگر یہ گھر میں بیٹھے یہ فصلی بٹیرے پٹ 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 کریں گے اور پیٹتے رہیں گے. ان کے پیٹنے کی حیثیت کوئی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو، ان کے سوال و جواب کو، ان کے شکوک و شبہات کے حوالے سے اتنا عرض ضرور کر دیتے ہیں کہ جناب کبھی ان کو معاشی سرکل تو دکھاؤ، اکنامکلی سرکل اور یہ دائرہ جو پیسہ غریبوں کے اندر، غریبوں میں دولت کس لیے اس کو رکھا گیا ہے کہ غریبوں میں سرکل کرے، اور زکوٰۃ بھی اس لیے تاکہ امیر سے غریب تک جائے. آئیے چیک کریں کتنے غریبوں میں گھومتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کو کھلانے کے لیے دانہ اور چارہ چاہیے. دانے کے لیے، چارے کے لیے زمین چاہیے. زمیندار کو ٹھیکہ دیا گیا، اس کے لیے پانی چاہیے. ٹیوب ویل والے کو پانی کا پیسہ دیا گیا، اس کا گھر گیا پیسہ. وہاں سے مزیرہ مزدور نوکر رکھا گیا جو رات کو جس نے پانی لگانا ہے اسے بھی حصہ ملا. چارہ تیار ہوا، خریدنے والے کو پیسہ ملا، لگانے والے کو پیسہ ملا، بونے والے کو. کاٹ کے جس گاڑی پہ لایا گیا اسے بھی پیسے ملے. اور یہ کوئی ایک فرد کی بات نہیں، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. لوڈر رکشوں والوں کو، ٹریکٹر ٹرالیوں کو پیسے ملے. جناب ذرا سوچئے گا، اس نے جہاں ٹال پہ لا کر کے بیچا انہیں پیسے الگ سے ملے، انہوں نے خریدا اپنا حصہ رکھا. جانور خریدنے والے نے چارہ خرید کے پیسے اس کو دیے، اس کی پاکٹ میں گئے. ابھی قربانی تو نہیں ہوئی، ابھی سرکل جاری ہے. ابھی اس جانور کو دانہ دینا ہے، دیگر چیزیں دینی ہیں. پھر یہ جانور تیار ہوا ہے، جو جو چیزیں اسے کھلائی گئیں، جن کی وہ چیزیں ملکیت تھی، پیسہ ان کی جیب میں گیا. اب ان تیار جانوروں کو خریدنے والوں نے، بیپاریوں نے خریدا. وہاں جا کر کے مالک کی جیب میں پیسہ گیا، بیپاری کی جیب میں آیا. پھر جو ٹریکٹر ٹرالیاں اور گاڑیاں اور بڑے بڑی کنوینس والوں نے، پیٹرول پمپس والوں نے، راستے میں جتنی دکانیں، مال، چیزیں وہ بکتی رہی، انہوں نے جہاں آ کر کے اتارا منڈی میں. کیمپ لگانے والوں کو، ٹھیکے داروں کو، یہ کن کن کی جیب بھری جا رہی ہے. جانور تو ابھی نہر نہیں ہوا، ذبح نہیں ہوا. آپ کیا سوچتے ہیں یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور ہے بھی تجارت، ہے بھی ساری خیر. جیبیں بھری جا رہی ہیں. وہاں مشروب لگانے والوں کی جیب میں پیسہ اسی جانور کی وساطت اور برکت سے رب نے ڈالا. وہاں پہ یہ جتنی لگامیں، یہ رسیاں اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پورا سیزن لگا کے جاتے ہیں. ان کی جیبوں میں رب نے پیسہ ڈالا، قربانی کے اس جانور کی برکت سے ڈالا. اب آئیے یہ چھوٹے لیول کے لوڈر رکشے جو وہاں سے لے کر کے یہاں تک آتے ہیں، کبھی ان کے چہرے کی خوشی دیکھیے. اس نے 1000 مانگا اور جیب میں 1500 ڈال دو، آپ یقین کیجئے دعائیں دیتا کہاں تک جاتا ہے. ان کے لیے پیسہ. پھر آپ نے جو چارہ خریدا، ان ٹالوں کے لیے پیسہ. گنتے چلے جائیے، حکومت نے جو ٹیکسز لگائے ان کے لیے پیسہ. جہاں جہاں بھی تھا اتنے دے کر کے پھر عید کے دن آ جائیے. آج قصاب کے لیے پیسے کو صرف نوٹ کیجئے. اگر میں اس کی تخمینے کی مد میں گنوں تو بات لمبی ہو جائے گی. ورلڈ بھر میں جو کسائی نہیں بھی ہوتے، کسائی، ان کے گھر میں بھی پیسہ. پھر کھالیں جن اداروں میں گئی، رفاہی اداروں میں، ان کے پاکٹ میں بھی پیسہ. انہوں نے جا کر کے آگے جہاں بیچا، نمک لگانے والوں کے اس پورے ادارے، دکاندار اور کاروباری حضرات، ان کی پاکٹ میں بھی پیسہ. قربانی کی برکت کی وجہ سے لیدر انڈسٹری کو ورلڈ میں 30% جو کھالیں ملتی ہیں قربانی کی مد میں ملتی ہیں. اور پوری دنیا میں یہ کہاں کہاں سے ذرا پتہ کیجئے. قربانی کی برکت سے پیسہ. آپ کے پاؤں میں پیور لیدر کا جوتا،
कुर्बानी की बरकतें यहां भी शामिल। लेदर की जैकेटें आपने पहनी हुई, ये जिन जिन को पैसा मिला कुर्बानी हो गई है, मगर बरकत और उसका फैज जारी है। फिर दुनिया भर में ये शॉपिंग बैग, ये दीगर, ये शोल्डर बैग, इधर उधर की चीजें, ये पॉकेट में रखने वाले पर्स, क्या क्या चीज नहीं है जो बन रही है। हजरात, ये खैर और बरकत इन लोगों को भूल जाती है कि ये अल्लाह ने तिजारत के साथ इस माल में बरकत डाली है, और जितना ये ज्यादा नहर होता है, ज़बा होता है, अल्लाह उतनी उसकी आबादी में इजाफा फरमाते हैं, कमी नहीं होती। आपने कभी महसूस किया कि पिछले साल कुर्बानियां हो गई हैं और किसी दिन शहर में गोश्त ना हुआ, जो 2 दिन की आपने पाबंदी लगाई है वो भी ना लगाएं तो तब भी कोई मसला नहीं है। जानवर कटते हैं, जानवर बिकते हैं, गोश्त खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, संभाले जाते हैं, फरीज किए जाते हैं, सब कुछ होता है, मगर एतराज आपका आकर के कुर्बानी भी होता है। तो इसलिए आप फिक्र ना करें, आप टेंशन ना लें। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ने अगर ये ना कहा होता कि वदउ इला रब्बिक, इन लोगों को अपने रब की तरफ बुलाओ, ये अब्दुर रहमान हो के अब्दुल शैतान बन गए। ये अल्लाह के हुक्म पे लड़ रहे हैं, अल्लाह के फैसलों पे जंगे कर रहे हैं। ये बेचारे कुर्बानी की बजाय किसी गरीब का चूल्हा जल जाता। तुझे क्या पता कि गरीब के घर चूल्हा तो जलता है, चूल्हे में ऊपर पकाने के लिए जब कुछ नहीं होता। साल में एक दिन जिन घरों में गोश्त नहीं किया, उनको भी रब अगर गोश्त खिला देता है तो तुझे तकलीफ क्या होती। लिहाजा दिल खोल के, और यह भी कोई बात नहीं है कि 1-2, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 तक कुर्बानियां की हुई। जिनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, कीजिए, खुल के कीजिए, धड़ल्ले से कीजिए। जानवर किसी को दे सकते हो, पूरा दे दीजिए। गोश्त दे सकते हो, दीजिए, बांटिए। ऊंची जगहों पे रह करके बसा औकात दर्द महसूस नहीं होता। मैं भी जब इस साइड पे रहता था तो इतना नहीं फील होता था। एक साइड पे गया, जाकर के लोगों को देखा, उनके घर में आम दिनों में भी चूल्हे पे चढ़ाने के लिए सादी एक दाल नहीं होती। कितने कितने महीने वो लोग सिर्फ नमक मर्च, सब्ज मर्च रोटी से लगा के कैसे तोड़ के खा रहे होते हैं, कभी सीन देखिए। बच्चे उनके भी हैं, दिल वो भी रखते हैं, उनके भी मन में आता है, मगर ये ऊंची जगहों पे बैठे हुए इस तरह के नौदौलती है, इन लोगों की हरकत, इनकी बोलियां कोई वैल्यू नहीं रखती। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह को मानने वाले, तौहीद परस्त, अल्लाह के साथ जुड़े हुए, ईमान के साथ जुड़े हुए, वो हज भी करते हैं, वो उम्रे भी करते हैं, वो कुर्बानियां भी करते हैं। बड़ी बातें होती हैं जनाब, चार्टर तैयारा है, हर जुमा जाके बैतुल्लाह पढ़ा जाता है, तो आप रोक लेना, अल्लाह ने दिया है, वो जाता है, मालिक ने उसको अता किया है। बड़े सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, मगर वो सारी जिंदगी हज नहीं कर सकते। मैं पर्सनल एक ऐसे शख्स से मिला जो मक्के का था, हुस्न इत्तेफाक से ड्राइविंग में थे, मेरे साथ बैठा था, और उस वक्त नीचे आकर के सवारी उतारी जाती थी, बैतुल्लाह के बिल्कुल नीचे, जहां उन्होंने वो बनाए हुए थे मौक़िफ़ उस-सय्यारात। वहां आए तो मुझे एक लफ्ज़ उसने मजाक में कहा, बद्दू था, मजाक में बोला, बात तो उसकी मजाक में थी लेकिन एक सबक दे गई। कहने लगा, वल्लाहि मुहम्मद इश्ना, यहाँ क्यों उतरते हो, कुल्लु नास यंज़िल हिना। उनकी अरबी हमारे साथ ऐसे ही होती है जैसे हमारी उर्दू पठानों के साथ होती है। तो कोचा क्या करती है, वो भी मुझे हालांकि ठीक अरबी जानता था, लेकिन कहने लगा कुल्लु नास यंज़िल हिना, हर बंदा यहीं उतर रहा है, तुम भी यहीं उतर रहा है, इश्ना, यहाँ क्या है। मैंने उससे पूछ लिया, वल्लाहि मा तदरी, जानता नहीं। लगा, मैंने पूछा कम उम्र कितनी है, कहने लगा 60 से ऊपर है, वल्लाहि फौक 60। मैंने कहा मा तारीफ, यहाँ ऊपर क्या है, अल्लाह मा अदरी इश्ना कुल्लु नास ज़हमा ज़हमा। मैंने कहा तूने कभी उम्रा हज नहीं किया, कहने लगा मैंने नहीं किया। मैंने कहा क्यों, कहता इधर रश होता है, इधर तो आने में बंदे की सांस बंद होती है, तो ऊपर जाके मैं क्या करूँगा, मैं तो सवारी पकड़ता हूँ, टनल से गुजरता हूँ, आके उतार के निकल गया, सवारी उतारी, मेरा तो कारोबार है।
ایسے ایسے بھی بد نصیب ہیں، دولت ہے، مال ہے، قربت ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اللہ کا گھر ہے، مگر اتر کر کے بھی کبھی رب کے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنا نصیب نہیں ہوا۔ اگر کوئی ہزاروں میل کے فاصلے سے مال دولت پیسہ رکھ کے جذبے کے ساتھ چلا جاتا ہے تو یہ رب کی توفیق اور اللہ کو چناؤ اور رب کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہاں ہم نمود سے، نمائش سے اور دکھاوے سے بچیں گے، اللہ کے لیے خالص تقوی اختیار کریں گے اور اسی بنیاد پہ دین سے جڑے رہیں گے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ خیر کے ساتھ جاری و ساری رہے گا، شر لڑتا رہے گا اور روکتا رہے گا، مگر شیطان کا منہ بھی کالا ہے اور انشاءاللہ اس کا انجام بھی برا ہے۔ اسی طرح شیطانی قوت وقتی طور پہ جتنا مرضی اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم غالب ہیں، لیکن وہ اللہ الرحمن کے اصولوں پہ اور فطرت پہ غالب نہیں آ سکتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ دنیا کے بہترین ایام جن سے ہم گزر رہے ہیں، جن میں یوم عرفہ ہے، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کہ اس کا روزہ پچھلے اگلے سالوں کو معاف کر دیتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اس روزے کا اہتمام کیجیے گا۔ ان بہترین ایام میں اللہ کی تکبیرات، تمجیدات، تحمیدات، ذکر، اذکار، استغفار، یہ مومن کا شیوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اسی طرح سب سے بڑی قربانی، عقیدے کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 26 قربانیوں کا ہم نے ذکر کیا، اور اسی طرح اس قربانی کے پیچھے جو خیر اور بھلائی کا مادہ ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہم نے پڑھی۔ قربانی پہ اعتراض کرنے والے، معاشت اور معیشت اور معاش کا رونا رونے والے، اکنامکلی تباہی اور بربادی کے تذکرے کرنے والوں کی حقیقت کی بھی ہم نے خبر لی، اور قربانی کا جو فیض اللہ رب العزت معاشرے میں گھر گھر میں لوٹاتے ہیں، اور یہ خیر کا جو پہلو آتا ہے، رزق حلال اور تجارت، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی۔ یہ ہمارے جمعہ کا خلاصہ تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہماری ان قربانیوں کو قبول کرے۔ ایک بات یاد رکھیے، بس اوقات یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ اس مرتبہ قربانی کے جانور فلاں جگہ بھیج دیے جائیں۔ جی ہم بھیج دیتے ہیں۔ اگر آپ جو جن کے راگ الاپتے ہیں وہاں پانی کی بوتل بھی جانے دی ہوتی تو شاید ہماری قربانیاں بھی وہاں کھڑی ہوتی، لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے جس طریقے سے امن اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی اس طرح کی ذلت اور رسوائی ہے، تو اللہ کی عبادت نہیں رکے گی۔ جہاد ہوتا تھا تو ساتھ عبادتیں نہیں رک جاتی تھی، قربانی حج نہیں رکتے تھے، سلسلے جاری رہتے تھے۔ عبادت اپنی جگہ، منسک اپنی جگہ، شعائر اپنی جگہ، ان کی قدر و قیمت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی بھی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، بیماروں کے دکھ دور کرے، تکلیفوں کو ختم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔